الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم نجات لے جاؤ حسین بات رہے ہیں نجات لے جاؤ کچھ آنسوں کے عوض کائنات لے جاؤ حسین بات رہے ہیں نجات لے جاؤ یہ کربلا ہے یہ معجز نما کی بستی ہے یہ کربلا ہے یہ معجز نما کی بستی ہے کفن میں اس کے لپیٹو حیات لے جاؤ اطلاع پا جائے تو اطلاع پانے والے کو حضور اللہ کہا جاتا ارے یہی وجہ ہے میرے صاحب نگرامی میں بالکل آپ کو نکال کے لے آسان مرحلے میں میرے صاحب نگرامی میرے آقا روایات بہت زیادہ ہے اس سلسلے میں اس گھر کے صرف نبی ہی رسول اللہ نہیں ہے علی ہی رسول اللہ نہیں ہے حسن مجتبی ہی رسول اللہ نہیں ہے اس گھر کے تو ابو طالب بھی رسول اللہ ہے اس گھر کے تو علی اکبر بھی رسول اللہ ہے اگر میں کہہ رہا ہوں تو پھر میں ثابت کروں گا صاحب نگرامی ابو طالب کیسے رسول اللہ ہے رسول اللہ کس کو کہتے ہیں حضور کی تعریف اپنے ذہن میں رکھنا ہے حضور کہتے ہیں کہ اللہ کسی کی راز پر اطلاع پاتا نہ وہ راز ظاہر ہو جائے یا چھپا رہے پر چھپنے سے ظاہر ہونے سے پہلے یا ظاہر ہونے کے بعد اگر کوئی اس پر اطلاع پاتا ہے اس اطلاع پانے کے عمل کو عربی میں حضور کہا جاتا ہے صاحب نگرامی اس بنا کر کے جو باپ کے ظلم میں تھا ابراہیم کی آواز پر لبیک کہی اس نے آواز کو سنا تھا اطلاع پائی تھی تو پھر لبیک کہا اور آج بھی جو حج پہ جاتا ہے وہ در حقیقت وہی جاتا ہے جس نے باپ کے ظلم میں رہ کر ابراہیم کی آواز پہ خاموشی اختیار نہیں کی تھی لبیک اللہم لبیک کی آواز لگائی تھی میرے صاحب نگرامی ارے یہی وجہ لیکن ایک بات اور بھی ذہن میں رکھے جب میرے چوتھے مولا ایسے ہی ایک مرتبہ خانہ کعبہ میں موجود ہے بڑا ہجوم ہے ایک بندہ نے کہتا ہے ابن رسول اللہ یہ بھی تشیع کو افتخار ہے کہ اللہ نے ان کو ہاتھی ایسے دیے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کو ابن رسول اللہ کہہ کے بلایا جا سکتا ہے باقی دنیا میں کسی کے پاس ایک بھی ایسا نہیں ہے جسے ابن رسول اللہ کہہ کے بلایا جائے میرے حسن کو دیکھو تو ابن رسول اللہ حسین کو دیکھو تو ابن رسول اللہ علی مولا کو بھی پیر کرم شاہ بھیروی نے ایک تفسیر لکھا انہوں نے کہا کہ یہ جو مباہلہ والے دن رسول اللہ علی کو لے کر گئے نا یہ اپنا نفس یعنی اپنی جان بنا کر نہیں لے کر گئے چونکہ نبی کی بیٹی علی کی زوجہ تھی تو داماد چونکہ بیٹوں کی جگہ پہ ہی ہوتا ہے اس وجہ کر علی کو بھی بیٹا بنا مولوی صاحب ایک
جگہ سے بچنے کی کوشش کرتے ہو تو دوسری جگہ پہ جان پھنس جاتی ہے۔ علی کو نفس پیغمبر نہیں مانتے بلکہ دماد پیغمبر ہونے کی وجہ سے ابن پیغمبر مانتے ہیں، ابن نبی مانتے ہیں، نبی کا بیٹا مانتے ہیں۔ چلے بھائی ہم یہ بھی مان لیتے ہیں اگر دماد ہونے کی وجہ سے علی نبی کے بیٹے ہیں تو علی اس لیے مباح لگنے گئے ہیں، تو پھر اگر کوئی اور بھی دماد ہوتا تو وہ بھی بیٹا بن کے مباح لگنے جاتا۔ چلو اس وقت مباہلے کے وقت باقی بیٹیاں فوت ہو گئی تھیں آپ کے بقول، تو دماد تو فوت نہیں نہ ہوا تھا، وہ تو موجود تھے نا، ان کو لے جاتے ہیں اگر بیٹا بن کے ہی بنا کر ہی لے کے دارال چلے۔ صاحب نگرانی یمنا رسول اللہ یہ صرف تشیشوں کے ہاتھی ایسے ہیں جن کو یاد، تشیشوں کے ہاتھی وہ ہیں جو اپنے میرے مولا کو رسول اللہ کو جب بھی بلائیں اپنی جد کہہ کے بلا سکتے ہیں، تاکہ دنیا میں کسی کے پاس ایک بھی ایسا نہیں ہے جو میرے نبی کو اپنی جد کہہ کر بلا سکے۔ ہاں میرے صاحب نگرانی جب سرکار ابراہیم نے آواز دی تو ہر ایک نے ایسے صادق امام سید سجاد مولا ما اکثر الحجی، حاجی کتنے زیادہ ہیں، فرمایا نہ بلکہ یہ کہ ما اکثر الزجی و اکل الحجی، شور کرنے والے کتنے زیادہ ہیں اور حاجی کتنے ہی تھوڑے ہیں۔ یا مولا یہ سارے لبے کر رہے ہیں، حسائی کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، یہ سارے حج کے امال بچا لے ہیں، مولا ان کو میں کیا کہوں۔ میرے امام نے اس کے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، پردے ہٹ گئے، کوئی بندر کی شکل میں ہے، کوئی ریچھ کی شکل میں ہے، مولا کہیں کہیں پہ ظاہر میں بھی انسان ہے، باطن میں بھی انسان ہے، مولا یہ کیا معاملہ ہے۔ تو میرے چوتھے مولا فرماتے ہیں جو ہماری ولایت امامت کا منکر ہے، اندر میں کبھی بندر بنتا ہے، کبھی ریچھ بن جاتا ہے، اور جو ہماری ولایت کا اقرار کرتا ہے وہ ظاہر میں بھی انسان ہے، باطن میں بھی انسان ہے۔ سبحان اللہ۔ بات پہنچ رہی ہے سامنے؟ عزر اللہ کس کو کہتے ہیں؟ میں نے عرض کی کہ یہ جنہوں نے لبیک کہی وہاں پر اپنے باپ کے صلب میں، ماں کے رحم میں وہی جاتا ہے اور اسی کو توفیق ہوتی ہے۔ اور میرے محترم سامعین گرامی ایک مرتبہ جب میں عرض کرتا ہوں عزر اللہ کس کو کہتے ہیں، عزر کی تعریف آپ کی خدمت میں نے ابھی تک پیش کی ہے کہ عزر کس کو کہتے ہیں، کسی چیز پر اطلاع پانا، وہ چیز صادر ہو جائے یا صادر ہونے سے پہلے اس پر اطلاع پانے کے عمل کو عربی میں عزر کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ مسجد ذو قبلتین ہے اور مسجد ذو قبلتین جنہوں نے وہ مقام دیکھا ہے وہ گواہی دیں گے، میری تصدیق اور تائید کریں گے۔ کیسے کہ جب یہاں اگر خانہ کعبہ اور مسجد اقصی کو ڈائریکشن واز دیکھیں تو بالکل اپوزٹ سمت میں وہاں پہ موجود ہے، یعنی اگر مسجد اقصی ادھر ہے تو خانہ کعبہ ادھر ہے، میرے نبی ہیں آگے، ارے علی مولا ہے نبی کے بالکل پیچھے، صحابہ کرام کی بھی صفیں بندی ہوئی ہیں۔ دوسری رکعت ہے حالت رکوع ہے، میرے نبی پر وحی کا نزول ہوا۔ اچھا حکم ہے کہ جب آپ قیام کی حالت میں ہو اپنی نظر سجدہ گاہ پہ رکھیں، جب آپ رکوع کی حالت میں ہو تو پھر سجدہ گاہ پہ نہیں، اپنے پیروں کے انگوٹھوں پر اپنی نگاہ رکھیں، جب سجدے میں جائیں تو اپنی ناک پہ نگاہ رکھیں۔ اس کی بھی علت اور اس کا سبب ہے، لیکن ابھی میں آگے بڑھوں گا۔ سامنے نگرانی حکم ہے جب آپ رکوع میں جاتے ہیں تو آپ اپنی نگاہ اپنے پاؤں کے انگوٹھوں پہ رکھیں، آگے سر اٹھا کے نہ دیکھیں، بلکہ اپنے نظر اپنے پیر کے انگوٹھے پہ رکھنا چاہیے۔ اب علی مولا ہے نبی کرم کے پیچھے، رک کر بیت القدس کی جانب، ارے باقی صحابہ بھی پیچھے ہیں، لیکن ہوا کیا؟ دوسری رکعت ہے حالت رکوع ہے، دوسری رکعت نے حالت رکوع نے میرے نبی پر وحی کا نزول ہوا۔ آواز قدرتی فولی وجہک شطر المسجد الحرام حیثما کنت فضل وجوہک، میرا حبیب جس حالت میں بھی ہو اپنا رخ بیت القدس سے پھیر کر کعبہ کی جانب کر دو۔ اب وحی آئی ہے میرے نبی پر، علی پر نہیں آئی۔ صحابہ نگرانی اب صحابہ پیچھے ہے، جیسے میرے نبی پر وحی آئی، وحی کی تلاوت نہیں کی بلکہ عمل شروع کر دیا، رخ بھی پھیرنا شروع کر دیا، سبحان ربی العظیم وبحمدہ بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام نے نظر اٹھائی، ایسے کچھ ادھر کھڑے ہو گئے، کچھ ادھر کھڑے ہو گئے، نماز چھوڑ دی، لیکن جیسے میرے علی نے
کیا کیا؟ اب علی مولا اگر وہیں پہ کھڑے کھڑے رخ ادھر پھیر لے تو نبی پیچھے رہ جاتے ہیں، علی آگے لگ جاتے ہیں۔ علی اس کو نہیں کہتے جو نبی پر سبقت پیدا کر جائے، علی وہ ہے جو ہر قدم پر محمد کی اتباع میں نظر آئے۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، شہدائے کربلا علیہ السلام کا اطراء میرے سامنے نگرامی امیر المومنین نے کیا کیا؟ اب کھڑے کھڑے رخ نہیں بدلا، نظر ہے اپنی پاؤں کے انگوٹھوں پر، آگے سر اٹھا کے دیکھا کوئی نہیں ہے، نبی نے رخ پھیرنا شروع کر دیا، ایسے نبی ایسے پھرنے لگے، علی مولا یہاں سے چلتے 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 ایسے پیچھے جان کر رخ ادھر کر لیا جدھر میرے نبی کا رخ تھا۔ نماز مکمل ہوئی، یا علی وہی تو میرے اوپر آئی تھی تیرے اوپر نہیں، پھر میں نے تو اس کے آنے پہ رخ پھیرا ہے، تو نے میرے پیچھے کیوں رخ پھیرا ہے؟ حضور اللہ کا مفہوم واضح ہو جائے گا اس جملے سے۔ سامنے نگرانی میرے نبی فرماتے ہیں، یا علی وہی تو میرے اوپر آئی تھی تیرے اوپر نہیں، میں نے تو اس کے آنے پہ رخ پھیرا، تو نے میرے پیچھے کیوں رخ پھیرا ہے؟ علی قدمت ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں، یا رسول اللہ وہ اور لوگ ہیں جن کا قبلہ کوئی اور ہے، میرے قبلہ کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ جدھر جدھر میرے نبی کا رخ پھرتا جائے گا ادھر ادھر علی کا قبلہ بھی پھرتا جائے گا۔ سامنے اب اگلا جملہ سننے، میرے نبی نے علی کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا، انکا تسمع ما اسمع وترى ما ارى۔ پھر یا علی صلی اللہ، جو میں سنتا ہوں وہی تو سنتا ہے، جو میں دیکھتا ہوں وہی تو دیکھتا ہے۔ کیا بات ہے! نہج البلاغہ کے اندر امیر المومنین نے اس جملے کو نقل بھی کیا ہے۔ میرے آقا نے مجھے فرمایا ہے، انک تسمع ما اسمع وانک تری ما اری۔ یعنی جو میں دیکھتا ہوں وہی تو دیکھتا ہے، جو میں سنتا ہوں وہی تو سنتا ہے۔ یعنی جیسی اطلاع مجھے ہوتی ہے اس کی اطلاع تجھے بھی ہوتی ہے، تو جو زمین پر بیٹھ کر وحی کے نزول کے بغیر مشیت الہی پر اطلاع پا جائے، قرآن کی نگاہ میں اسے رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ صبح کے ساتھ دل بولا، علی مولا، علی مولا، زمین بولی فلک بولا، علی مولا، علی مولا، علی کل ایمان نعرہ حیدر۔ اسے رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ امیر المومنین خود اس معجزے پہ پوری نہج البلاغہ کے اندر صرف ایک معجزے کا تذکرہ کیا ہے، حالانکہ میرے آقا نے 1000 سے زائد معجزات رسول اللہ نے دکھائے ہیں اپنی زندگی میں، لیکن صرف ایک معجزے کا امیر المومنین نے تذکرہ کیا نہج البلاغہ میں۔ اس پہ بڑا ناز بھی کیا ہے مولا متقیان نے، کہ ایسے مولا فرماتے ہیں، میں اپنے آقا کے ساتھ کھڑا تھا، مشرکین مکہ بڑی تیاری کر کے سوال تیار کر کے لے کر آئے، اور انہوں نے سمجھتے کہ نبی کا ہاتھ بھی ایسے ہی جیسا ہمارا ہاتھ ہے، نبی کی انگلی ایسے ایسے ہماری، ان کا بدن ایسا جیسا جسے ہمارا۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ عبداللہ کے بیٹے، ہم آپ جو نبی مان لیتے ہیں، وہ جو سامنے پہاڑ کے اوپر ایک درخت ہے، آپ اس کو اشارہ کریں، آدھا ادھر رہے آدھا ادھر آئے، برابر حصوں میں کٹے، آپ کے پاس آئے، اس کی شاخیں اس کی ٹہنیاں آپ کے اوپر جھک جائیں، اور آپ کے اوپر جھک کر ہر ٹہنی سے ہر پتے سے عربی زبان میں آپ کی رسالت کی آواز نکلے، ہم اس کو سنیں اور سمجھے، ہم آپ کو نبی مان لیتے ہیں۔ انہوں نے سمجھا تھا کہ شاید یہ نبی ہیں تو ہمارے جیسے حقیقت رکھتے ہیں۔ میرے علی مولا اس معجزے کا تذکرہ کر کے بڑا فخر کرتے ہیں نہج البلاغہ کے اندر، اور یہ واحد معجزہ جس کا تذکرہ نہج البلاغہ کے اندر علی مولا نے کیا ہے۔ سامنے کرامنی، جب میرے آقا نے فرمایا، امیر المومنین فرماتے ہیں، جب مشرکین نے یہ آزمائش کا طریقہ انجام اپنایا تو میرے آقا نے انگلی کا اشارہ کیا، درخت برابر تو حصوں میں کٹ گیا، آدھا ادھر رہا، آدھا ہوا کے دوش میں پرواز کرتا ہوا آ گیا۔ کہا نہیں 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 نہیں، آپ اس کو اشارہ کریں کہ پیچھے جائے، آدھا پھر اس کے ساتھ جاتے پورا درخت جڑوں سمیت نکل کر آئے، اور پھر اس کی شاخیں آپ کے اوپر جھکے، اور اس کی شاخ سے ہر
کتے سے آپ کی رسالت کی آواز نکلے. نہیں، اگر ایمان جہاں ہے تو پھر اوپر جانا چاہیے اس جملے پر جس جملے پہ علی مولا نے بڑا ناز کیا ہے. فرماتے میں اپنے آقا مولا کے ساتھ کھڑا ہوا تھا. ہوا کیا؟ جیسے وہ درخت آدھا واپس گیا اس کے ساتھ مل گیا، مکمل ہوا. اب جڑوں سمیت اس نے ہوا میں اپنے آپ کو بلند کیا، ہوا کے دوش میں پرواز کرتا ہوا نعرے قریب آیا. فرماتے آدھی شاہ ہے میرے نبی کے کندھے پہ جھک گئی. آدھی شاہ ہے وہ علی کے کندھے پہ جھک گئی. جو نبی کے کندھے پہ جھکی تھی انہوں نے اقرار رسالت کا اعلان کیا. جو میرے کندھے پہ جھکی تھی انہوں نے اقرار جو ہے یہ موجزے کے تذکرہ کے بعد بڑا طولانی خطبہ ہے امیر المومنین. اس کے بعد میرے مولا فرماتے ہیں، میرے نبی نے فرمایا یا علی انک تسمع ما اسمع وانک ترى ما ارى. جو میں سنتا ہوں وہی تو سنتا ہے، جو میں دیکھتا ہوں وہی تو دیکھتا ہے. یعنی بتانا چاہتے ہیں جیسے میں عزل اللہ ہوں ویسے تو عزل اللہ ہے، اور جیسے میں عین اللہ ہوں ویسے تو عین اللہ. ایک مثال اور لے لیں مطلب اور مجسم ہو جائے گا. اور میں نے کہا کہ اس گھر میں صرف حسن مجتبی حسن اللہ نہیں، جناب صدیقہ طاہرہ حسن اللہ نہیں ہے. سمجھ آتی ہے کیوں میرے حسن مولا بیٹھے زمین پہ ہوتے تھے، وہی نازل نہیں ہوتی تھی، وہ تلاوت پہلے کر دیا کرتے تھے. ارے اسی کو حسن اللہ کہا جاتا ہے. جب میرے نبی دنیا میں تشریف فرما ہوئے نا تو ایسے جناب فاطمہ بنت اسد میرے نبی کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے سرکار ابو طالب کے پاس لے کر کیا مانا اللہ نے کیا حسین شہزادہ ہمیں دیا ہے. ابو طالب علیہ السلام فرماتے ہیں اسد کی بیٹی فاطمہ رش کر رہی ہو، بتاؤ تمہیں بھی ایسا ہی چاہیے جیسا یہ ہے. کہا مولا اس سے بڑی اور خوش قسمتی کیا ہے اگر ایسا ہی مل جائے. فرمایا پھر اس میری صدقہ. صدقہ 30 سال کے وقفے کو کہتے ہیں، 30 سال کے لمبے عرصے کو کہتے ہیں. 29 سال کے عرصے کو نہیں، 20 سال کے عرصے کو نہیں، 31 سال کے عرصے کو نہیں، 30 سال کے عرصے کو کہتے ہیں عربی میں شخص. فرمایا اس میری صدقہ عدیق بمثلہ الا النبوہ. اے اسد کی بیٹی فاطمہ اگر کسی جیسا چاہتی ہو تو پھر ابھی 30 سال تک ابھی صبر کرو. 30 سال کے عرصے کے بعد اللہ تمہیں بھی ایسا ہی دے گا. فرق صرف یہ ہے یہ نبی ہے وہ ولی ہوگا. آج کے ڈاکٹر صاحب کی طرح تو نہیں ہے نا کہ جو الٹرا ساؤنڈ مشین کے ذریعے سے بچے کا رحم مادر میں منتقل ہونے کے بعد بتائے کہ میل ہے یا فیمیل، اور پھر بھی کبھی صحیح بتاتے کبھی مغالطہ لگ جائے، غلطی لگ جائے. نہیں اس وقت تو الٹرا ساؤنڈ نہیں تھی، اس وقت تو سکریننگ کا سسٹم نہیں تھا، یہ ٹیکنالوجی کم نہیں تھی. ابو طالب علیہ السلام نے کیا کہا ایک دن کی بات نہیں ہے، ایک مہینے کی بات نہیں ہے، 6 مہینے کی بات نہیں ہے. فرمایا 30 سال تک ابھی صبر کرو. 30 سال کے عرصے کے بعد اللہ تجھے ایسا دے گا، اللہ تجھے ایسا دے گا جو بالکل اسی جیسا ہوگا. فرق صرف یہ ہے یہ نبی ہے وہ ولی ہوگا. تو سمجھ آ گئی 30 سال پہلے علی کا تذکرہ کہاں پہ تھا، علی کا وجود کہاں پہ تھا. ارے صاحب گرامی قرآن خود کہتے ہیں تو یاد اس کا تذکرہ ہے، ہر چیز کا تذکرہ ہم نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے. تو سمجھ آ گئی کہ زمین پر بیٹھ کر لوح محفوظ پر اطلاع پا جائے قرآنی اصطلاح میں اسے رسول اللہ کہا جائے گا. جیسے اسی گھر کا یہاں میرے وقت تھوڑا ہے، میں اسی سے تھوڑا سا آگے لے کے چلیں گے. رہے اذن کی 2 قسمیں ہیں، ایک اذن حسی ہے، ایک اذن عقلی ہے. کل یہیں سے گفتگو آگے بڑھے گی. ابھی صرف مفہوم میں نے تعریف کے مطابق آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. اصل مفہوم تھوڑا سا اور بھی ہے جو بالکل ابھی تشریحی ہے، رہ گیا وقت ہو گیا. میں چونکہ 2 حصے ابھی مجلس کے باقی ہیں،
ایک امام زمان اسلام سے مختص حصہ اور ایک سید الشہداء کے ساتھ مصاحب کا حصہ۔ میرے بزرگوں دوستوں عزیزوں، اس مدعا کہہ کر اللہ علی کے کان کی بات نہیں کر رہا، پورے وجود علی کو اللہ نے عزم اللہ بنایا ہے، پورے وجود حسن مجتبی کو اللہ نے عزم اللہ بنایا ہے، اور پھر عزم اللہ اللہ کے لیے صفت ذات کی حیثیت نہیں رکھتا، فعل کی حیثیت رکھتا ہے کہ کل بیان ہو چکا ہے۔ ہاں سامنے گرامی، فعل اور ہوتا ہے اور ذات اور ہوتی ہے۔ اللہ کی ذات میں کان اس طرح نہیں تصور کی جاتے جیسے ہمارے ہیں۔ ہمارے کان کو بھی اذن اس لیے کہا جاتا ہے چونکہ اس کے ذریعے سے اطلاع پانے کا ہم کام کرتے ہیں، اور اگر کسی کا کان خراب ہو جائے تو سمجھ لیں یہ عذر موجود ہے، عذر موجود نہیں ہے۔ اطلاع پانے کا عمل اگر معطل ہو جائے تو یہ ظاہری طور پر ایک عذر موجود ہے، حقیقی طور پر عذر اس کے عذریت ختم ہو جاتی ہے۔ تو جو جس گھر میں علی کو دیکھیں تو عزم اللہ، حجت خدا کو دیکھیں تو عزم اللہ، ابو طالب کو دیکھیں تو عزم اللہ، صدیقہ طاہرہ کو دیکھیں تو عزم اللہ۔ عزم اللہ اس کو کہتے ہیں جو مشیت الہی کے ترجمان ہوتے ہیں، اور ترجمان بن ہو سکتا ہے جو مشیت الہی پر ہر لمحہ اطلاع رکھتا ہے، اسے عزم اللہ کہا جاتا ہے۔ صلوات پیچھے بر محمد۔ پہنچیے سامعین پر۔ میرے بزرگ دوست عزیزوں، عزم عقلی، عزم حسی کا یہاں سے بات آگے بڑھے گی۔ میں ویسے چاہ رہا تھا کہ ایک دن میں ایک عنوان دے دوں آپ کو، لیکن رہ گیا کچھ حصہ انشاءاللہ کل آگے، اور کوشش کریں گے ساتھ اس کے اگر یہ مکمل ہو گیا تو پھر آگے اور بھی آپ عین اللہ کیا ہے، ید اللہ کیا ہے، عزم اللہ، لسان اللہ کیا ہے، واجب اللہ کیا ہے، جنب اللہ کیا ہے، صدر اللہ کیا ہے۔ صدر اللہ کہہ کر یعنی ان کی ہڈیوں کی ڈھانچے کی بات ہو رہی ہے یا پورے وجود علی کو صدر اللہ نے بنایا ہے؟ بس میرے سامنے گرامی، یہ عزم اللہ ہے، اور یہی وجہ ہے۔ میرے آقا نے 1500 سال پہلے کہا تھا کہ فتنہ دجال ہر فتنے سے زیادہ خطرناک ہوگا، وہ حرام کو حلال کرے گا، حلال کو حرام کرے گا۔ 5 طبقات ایسے ہیں جن میں سے ہر روز 70 ہزار لوگ جا کر اگر اس کی بیعت بھی کریں گے، اس کی ربوبیت کا اقرار بھی کریں گے۔ یہ اس کے آنے پر ہی نہیں، اس کے آنے سے پہلے سسٹم اتنا فاسد ہو چکا ہوگا، معاشرہ اتنا فاسد ہو چکا ہوگا کہ اکثریت دیکھیں گے حالات یہ ہوں گے اصبح مؤمنا وامسا کافرا، ایک بندہ صبح کے وقت حالت ایمان میں ہوگا، شام ہوگی تو وہی کافر ہو چکا ہوگا۔ یہ دجالی دور ہے جو بالکل 1500 سال پہلے میرے آقا نے بتایا تھا۔ ابھی مسجد اقصی کو شہید کرنے کی باتیں اور پوری پلاننگ تیار ہو چکی ہے، بے ضمیر مسلمان ان کے ساتھ مل چکے ہیں۔ دجال کا اڈا نیوم سٹی ایک سعودی عرب کے اندر تعمیر ہو رہا ہے، $700 ارب، پورا یہود ہی، اسرائیلی ہی اس پہ انویسٹ کرتے ہیں، اور پورا دجالی اڈا۔ اور ابھی انہی پچھلے دنوں میں ان کی ایک میٹنگ ہوئی ہے کہ جس میں فیصلہ کیا گیا پورے گلف کو یورپ بنا دینا ہے، یعنی بالکل حجاب ختم ہے، اور اس طرح احکام شریعت کو صرف معطل نہیں کیا جا رہا، تبدیل کیا جا رہا۔ یہ بڑا جرم ہے معطل کرنا، معطل کرنا بھی بہت بڑا جرم ہے، چونکہ طاغوتی نظام ہے، دجالی نظام ہے۔ اور امام زمان کے ظہور سے پہلے جہاں پہ 10 شرطیں مجھے اور آپ کو، ہمارے جوانوں کو،
ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو، ہماری بیٹیوں کو، بہنوں کو 10 شرطیں پوری کرنے کا حکم ہے۔ وہاں پہ 10 علامات بھی حتمی ہیں کہ جن کا ظاہر ہونا ہر صورت میں ضروری ہے۔ ان میں بہت کچھ وہ ہے کہ جو بالکل جز وقتی ہے، اگر اب تھوڑا ٹائم چاہیے۔ مثلا نفس زکیہ کی شہادت اور قتل خانہ کعبہ کے اندر، یہ قریب ترین علامت ہے اور حتمی علامت ہے امام کے ظہور سے پہلے۔ روایات یہ ہے، اہل بیت اطہار نے فرمایا کہ نفس زکیہ کی شہادت کے 15 دن کے بعد ہمارا بیٹا قائم آل محمد کعبہ میں آ کر اپنا پہلا خطبہ دے دے گا۔ یہ وقت کی تغیر نہیں میں کر رہا، ہماری کیا حیثیت ہے، لیکن چونکہ حدیث میں ایسے ہے کہ نفس زکیہ کی شہادت کا یہ حسنی سید ہوں گے، اور ان کی خصوصیت یہ بتائے گی کہ نفس پاک و پاکیزہ نفس ہے۔ ان کی یہ حتمی علامات میں سے ہے۔ یمنی سید کا خروج حتمی علامات میں سے۔ علامات 2 طرح کی ہیں، امام کے ظہور سے پہلے بتائی گئی۔ کچھ حتمی ہیں، کچھ غیر حتمی ہیں۔ جو غیر حتمی ہیں کئی سو تک ان کی تعداد ہے، جو حتمی ہے ان کی تعداد 10 تک ہے۔ ان میں سے ایک یمنی سید کا قیام ہے، اور جو اس کی خصوصیات اس قیام کی بتائی گئی اور اس سید کی بتائی گئی، وہ بڑی بتائی گئی کہ اس قدر قرآن عرش پر سب سے زیادہ مضبوط ترین قیام اگر کوئی دیکھنا چاہے تو یمنی سید کا قیام دیکھے۔ یہ حتمی علامات میں سے ہے۔ اور پھر معصوم فرماتے ہیں کہ دنیا بھر سے کرائے کے رنڈے اکٹھے کر کے ان کا رستہ روکنے کے لیے، ان کو دبانے کے لیے، اس قیام کو ختم کرنے کے لیے وہاں پہ اکٹھے کر کے سامنے لڑانے کے لیے لائے جائیں گے۔ جس طرح حدیث ہے 40-42 مذکور کے رنڈے اکٹھے کر کے وہاں پہ پہنچائے گئے، لیکن یمنی سید کے قیام نے سب کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا ہے۔ سامنے گرامی کیوں؟ میرے آقا فرما کے گئے ہیں اس کو جتنا دبایا جائے گا اتنا ابھر کر سامنے آئے گا۔ اس میں استقلال کی کمی نہیں ہوگی، ثابت قدمی بڑھتی جائے گی، استقلال اس کا عزم اور مضبوط ہوتا جائے گا۔ اسے اپنی سید کا قیام۔ سامنے گرامی اب سید حسین روایات کے اندر ان کا نام بتایا گیا ہے، جنہوں نے ابتدا کی تھی اس قیام کی، اگرچہ کہ اب تو دنیا میں نہیں ہے، ان کا نام سید حسین تھا۔ اگر اب مجھے نہیں، میں نہیں اس پہ کہہ سکتا کہ یہ وہی سید حسین ہیں یا سید حسین ابھی آنے والے ہیں اور یمنی سید کا قیام، لیکن ایک بات طے ہے کہ یمنی سید کے قیام کی جو خصوصیات بتائی گئی وہ تقریباً ظاہر ہو چکی ہیں، وہ خصوصیات وہاں پہ نظر آ رہی ہیں۔ اچھا، ایک بات اور دوسرا یہ ہے کہ جو سفیانی کا خروج اور دجال کا خروج یہ بھی حتمی علامات میں سے ہے، یعنی 10 علامات جن کا ظاہر ہونا ہر صورت ضروری ہے۔ دجال کرے گا کہ بھائی دجالی نظام کو سمجھو، دجالی سسٹم کو سمجھو، جب تک دجالی نظام کو سمجھے گے نہیں اس وقت تک آپ دجال کے فتنے سے بچ نہیں سکیں گے۔ میرے آقا فرماتے ہیں فتنہ شداد ہو، فتنہ نمرود ہو، فتنہ قارون ہو، فتنہ فرعون ہو، تمام امتوں کے فتنے ایک طرف رکھے جائیں اور آخری دور میں فتنہ دجال ایک طرف رکھا جائے۔ فتنہ دجال کے سامنے فتنہ فرعون بہت چھوٹا لگے گا، فتنہ فرعون شداد اور نمرود بہت چھوٹے لگیں گے۔ یہ اتنا بڑا خطرہ۔ پھر آگے فرماتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الدجال الاعور، پروردگار میں محمد مصطفیٰ دجال آور سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ رسول اللہ پناہ مانگ رہے، اس فتنہ اتنا خطرناک۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اصبح مومنا و امس کافرا و امس مومنا و اصبح کافرا، اگر رات کے وقت ایک بندہ سوئے گا تو حالت ایمان میں صبح ہوگی تو وہی کافر ہو چکا ہوگا۔ کچھ نہ دور جائیں، نہ گھبرائیں کہ پتہ نہیں یہ کب ہوگا، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو چکا ہے اور اکثریت کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس وقت آپ ایک گواہ بندے کو جا کر کفر یا جملے پہ داد دے جائیں تو صرف کہنے والا ہی کفر میں نہیں جائے گا، داد دینے والا بھی کفر میں چلا جائے گا۔ اسی طرح اس لیے یہ 200 سال بعد کی بات نہیں ہے، یہ ہو رہا ہے اور تشیع تو سب سے زیادہ اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تشیع کو۔ میرے بزرگوں دوستوں عزیزوں، میں نے کل اب مکتب محفوظ نہیں، کل میں نے عرض کی تھی نیچل بلایا
3 قسم کی ہم نے بین کروا دی. جو 2 نمبر جعلی نہج البلاغہ ہے. ہاں مفتی جعفر صاحب علی بھائی یہ اس کو اپنے گھروں میں رکھے. ذیشان جوادی صاحب علی نے جو ترجمہ اور حاشیہ تعلیقہ میں لگایا یہ اپنے گھروں میں رکھے. لیکن یہ جو تھی نا علامہ علی نقی سے منسوب کر کے رئیس جعفری، پھر ایک کتاب ہوتی جس کو 4 علماء سے منسوب کیا، ان 3 کو ہم نے ابھی اسی ہفتے میں بیان کروایا. الحمدللہ 50% نہج البلاغہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ محفوظ ہوئی ہے. لیکن ابھی 3 اور بھی باقی ہیں، ان کو بھی انشاءاللہ ربیع الاول میں یا ربیع الثانی تک امید ہے کہ انشاءاللہ ان کا بھی خاتمہ ایسے ہی ہوگا جیسے ان 3 کا ہوا ہے. اور آپ کا مکتب محفوظ نہیں ہے، امام محفوظ نہیں ہے، جانے محفوظ نہیں ہے. سفیانی فتنہ، دجالی فتنہ بہت زیادہ پھیلتا چلا جا رہا ہے. اور اس وقت میں نے عرض کی کہ یہ حدیث میرے آقا فرمائے صبح کے وقت مومن ہو گیا، رات ہوگی تو بندہ کافر ہو چکا ہوگا. ایک گمراہ بندے کو جا کر دعوتے آئے جو کہتا ہے کہ اللہ نے امام حسین سے کہا کہ اب تمہاری شہادت کے بعد میں اللہ قیامت تک تمہاری قبر میں رہوں گا اور تم میرے عرش میں رہو گے. دعوتے تو صرف ایمان میں گئے تھے، واپس آئے تو ایمان زائل ہو چکا ہے، کفر لے کے واپس آئے. پریشان ہو گیا. میرے عزیزان، میرے سامعین، میرے بزرگان، پریشان نہیں ہونا، اپنے آپ کو اس فتنہ دجال سے محفوظ کرنا ہے. جو بندہ توحید کو مذہب سے نکالتا ہے سمجھ لینا علی کا نوکر نہیں، دجال کا خادم بن چکا ہے. وہ نصیریت کا اس وقت دجالیت میں تبدیل ہو چکی ہے. اور یہ خوفناک فتنہ، اس فتنے سے اپنے ایمان کو بچاؤ. نصرت ایمان کرنا چاہتے ہیں تو بات ذہن میں رکھیں، نصرت مقرون بے ایمان ہے. ایمان ہے تو نصرت کر سکیں گے، ایمان ہی نہ رہا تو نصرت کوئی نہیں. سید الشہداء تنہا رہ چکے تھے میدان کربلا میں. جب ایک نصرانی کو انہوں نے پیسے دیے، ان ملائی نے، عمر سعد نے، شمر نے، جہاں وہ جو ایک بالکل زخموں سے چور ہے ان کا سر بدن سے جدا کرتے، وہ قریب آیا، اس کا نام تھا نصرانی تھا، ہتھیار بیچ رہا تھا. اب امام کہتے ہیں یہ ہے اذن اللہ، جانتے ہیں کہ اس کا مذہب کیا ہے، دیکھا پہلی مرتبہ، جانتے ہیں کہ یہ ہے کیا. میرے سامعین سید الشہداء نے اس کا نام عبداللہ لے کے اس کو مخاطب کیا. اور جب مخاطب ہوئے میرے مولا تو وہ پریشان ہوا، یہ میرا نام کیسے جانتا ہے. وہ قریب آیا، یہ بتاؤ آپ کون ہو، کہاں سے آئے ہو. کہا مدینہ الرسول سے آیا ہوں. مدینہ الرسول سے، رسول اللہ کو جانتے ہو. کہا جیسے میں جانتا ہوں ویسے کوئی بھی نہیں جانتا. میں ان کی شہادت نہیں پڑھ رہا، لیکن میں صرف ریفرنس کی ضرورت دے رہا ہوں. نصرت اگر کرنا چاہتے ہیں تو ایمان ظاہر کر کے آپ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ ایمان نے بے ایمان سے نصرت نہیں قبول کی جب تک وہ صاحب ایمان نہیں ہو گیا. اچھا آپ ان کو جانتے ہیں، آپ کا گھر کہاں ہے؟ کہا ملہ بنو ہاشم. اچھا یہ بتائیں کہاں پہ ہے؟ کہا مسجد کا سایہ جب اترتا ہے تو ہمارے گھر میں ہی اترتا ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام حسین ہے. حسین کا لفظ اس سے نا نصرانی بڑے مانوس تھے، چونکہ مباہلہ میں سید الشہداء اور رسول اللہ لے کر گئے تھے. کہا حسین آپ کون سے حسین؟ یہ ملعون تو مجھے کہہ رہے تھے کہ یہ نعوذ باللہ ایسے یہ تو نماز نہیں پڑھتے. آج آپ کے منبر پہ بھی ایسے لوگ ہیں. میرے پاس میں نشاندہی کروں گا، مجھے یہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ بندہ ناراض ہو جائے. میں کب اس کو راضی کرنا چاہتا ہوں؟ میں ایسے بندے کو ناراض ہی کرنا چاہتا ہوں اور کرتا ہوں.
مجھے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن جس طرح جناب سیدہ نے چہروں پر پڑے ہوئے لوگوں کے نقاب الٹے تھے، میں بھی الٹوں گا۔ میرے سامنے اسوہ زہرا موجود ہے، تو آپ کے ممبر پہ بھی تو ہیں، میں آپ کہتے ہیں تو میں نام لے کے بتا دیتا ہوں۔ ارے بھائی کراچی سے ایک شخص آیا، علی باقر نقوی آپ کو کہتا تھا، وہ رسول اللہ کو نعوذ باللہ بے نماز ثابت کرتا تھا، میرے پاس ریکارڈنگ موجود ہے۔ وہ امیر المومنین کو بے نماز کہتا تھا، غدیر پہ 3 دن نبی علی رہے، 3 دن کی 15 نمازیں بنتی ہیں، نہ نبی نے پڑھی ہے نہ علی نے پڑھی۔ آپ یقین کریں آگے کچھ بے زمین لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو اس جملے پہ 5 منٹ تک نعرہ لگاتے رہے، اور صرف نعرہ ہی نہیں، اٹھ کے کوئی اس کے ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی پیروں میں گرا ہوا۔ مجھے خبر ہوئی کہ ہم نے اس پہ کیس کیا اور 295 سی اس پہ لگ گئی، 4 مہینے لگے ہمیں کیس کرتے ہوئے۔ جب FIR کٹ گئی تو وہ اشتہاری ہو گیا، مفرور ہو گیا، تو 2 سال تک اشتہاری رہا۔ 2 سال کے بعد حضرت صاحب جہنم واصل ہوئے تو پھر پتہ چلا تھا کہ وہ ہندو تھا۔ اس پر آپ کے حساس ادارے کے بہت سارے لوگ معطل بھی ہوئے۔ 2-3 مہینے سے وہ سیالکوٹ میں بھی پڑ گئے۔ ہاں سیالکوٹ میں، اور بہت تیزی سے اگر اس کو نہ روکتے تو بہت تیزی سے وہ دجالیت پھیلا رہا تھا، شیعہ قوم کو کفر کی طرف لے کے جا رہا تھا۔ تو وہ رسول اللہ کو بے نام، اب مجھے یہ بتاؤ تو کیا وہ نہیں ہے صرف اکیلا، اگلا نام بھی لے لو، ایک اور نام بھی ہے جس کا نام ہے جعفر جدوئی، جنہوں چلو چل کے سن زنے بندے ادھر ہی پڑھتا ہے۔ مجھے اطلاع ملی ہے، خاموشی جرم ہے بھائی، مسلطوں کا شکار ہونا۔ اس غیر جانبدار طبقے نے جناب سیدہ کو بڑا رلایا ہے، بڑی روئی ہے جناب سیدہ، صرف ظالم کے ظلم کی وجہ سے نہیں، لوگوں کی بے حسی کی وجہ سے۔ اس مسلط پسند طبقے نے زیادہ رلایا ہے۔ 40 دروازوں پہ ہاتھ میں عصا پکڑ کے جناب سیدہ گئی ہے۔ امیر المومنین ایک دن کہنے لگے مجھے 40 لوگ ہی مل گئے ہیں، میں فتنے کی جڑ ابھی سے کاٹ دوں، مولا کی قسم ہے۔ اس وقت سیدہ کی پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں۔ اس وقت بطول کا بازو 2 جگہ سے توڑ دیا گیا ہے۔ جب یہ جملہ سنا جناب صدیقہ طاہرہ نے، 40 لوگ مجھے مل گئے، مولا کی قسم ہے، جو کھڑی ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتی تھی، عصا کے سہارے بیٹھی، جھکی ہوئی کمر کے ساتھ، امیر المومنین کے ساتھ لے کے 40 دروازوں پر جائے، لوگوں سے بدلوائی نہیں ہوئی، کہہ رہے ہیں میرے بابا کا دین بدلا جا رہا، زمانے کے امام سیدہ آپ کا نصیب۔ اللہ تعالیٰ نے جناب سیدہ اتنی مظلومیت 40 دروازوں پہ گئی ہے، میں نے بہت آسانی سے پڑھ لیا، جس کی کمر جھکی ہوئی ہو، جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہو، جس کی آنکھ دربار میں ضائع ہو چکی ہو، جس کا بازو کلفظ نے لوہے کی میان سے 2 جگہ سے توڑ دیا ہو، جس کا ہاتھ پیروں سے اٹھتا نہ ہو، جھکی کمر کے ساتھ، کانپتے ہوئے جسم کے ساتھ، ہاتھ میں عصا لے کے، ایسے علی مولا کو ساتھ لے کے 40 دروازوں پہ جا کے مدد مانگے، ایک بندے نے بھی آگے سے یہ نہیں کہا کہ
بی بی آنسو روک لیتے ہیں، جس کے پاس جاتی ہے نہیں کہتے اگر آپ نے بڑی تاخیر کر دی، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی جناب سیدہ العدنانی صدیقہ طاہرہ۔ میں چاہ رہا تھا تیاری پڑھنا سید الشہداء کی، لیکن آپ کے ذہن بنے تو پھر یہ سن لیں تھوڑا سا۔ میرے مولا کے عزاداروں، جناب سیدہ کی شہادت کے ایام منانا کافی نہیں، قیام کی ابتدا والے دنوں کو زندہ کریں، اور قیام کی ابتدا جناب سیدہ کی جمادی الاولیٰ میں نہیں ہوئی، ربیع الاول میں ہوئی۔ اپنے بابا جان کی رحلت کے 7 دن کے بعد جناب سیدہ دربار میں گئی ہے۔ مجھے نہیں پتا کس کی مقدر میں آنسو ہے، کس کے مقدر میں نہیں ہے، لیکن کوشش ضرور کریں، اور اگر آنسو نہ نکلے تو ایسے مولا سے دعا مانگے، بارے نہ میرا کوئی گناہ ہے پر مجھے معاف کر دے، میں جناب زہرا کا بسان کے بارے سے آنے زمان کو بھیج کر بچاتا ہوں، کوئی ایک آنسو نکال کے ضرور ہدیہ کرے وقت کرے۔ حضرت رانے لگانے سیدہ جب 5 ربیع الاول کو جناب سیدہ ایسے فوق کی نہ دربار کے اندر بڑا لمبا خطبہ دیا، اس کے بعد کیا ہوا، ایک شخص ایسے آگے بڑھا، یہ پہلے دربار میں نہیں تھا، اچانک بی بی کا نظر پڑی، اس کے چہرے کے تیور بدل گئے، پہلے منبر پہ گیا، کچھ سخت کلام کی میں بیان نہیں کر سکتا، کہا جب تجھے پتا چل چکا تھا یہ بی بی دربار میں آ رہی ہے تو تو نے اس کے دروازے کے اندر اس کو قتل کیوں نہیں کرا دیا۔ فاطمی بنے، حسینی بنے، اس نصرانی سے ایمان نصرت قبول کی، اب اس کو صاحب ایمان کیا، جناب سیدہ کے ناصر بنے۔ آج وہ فتنہ دجال، فتنہ سفیانی ہمارے سروں کے اوپر کیا گھروں کے اندر گھس چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب سیدہ کے گھر کے 2 دروازے تھے، ایک مسجد میں کھلتا تھا، ایک گلی میں کھلتا تھا۔ بابا جان کی موجودگی میں جب جاتی تھی تو مسجد والے دروازے سے جاتی تھی، لیکن اب جب گئی ہے نا مسجد والے دروازے سے نہیں، گلی سے ہو کر گئی۔ یہ لوگوں کا بتانا چاہتی ہے، لوگوں نے یہ محمد کی بیٹی آج کس کے دربار میں کس حالت میں جا رہے ہیں۔ اجر قبل اللہ سیدہ آپ پہ راضی ہو، اللہ تعالیٰ نے جناب صدیقہ طاہرہ ایسے قدم اٹھائی تھی، علامہ عبداللہ شفر لکھتے ہیں مشیت حق مشیت رسول اللہ جیسے رسالت آپ قدم اٹھایا کرتے تھے، اور جب بی بی پہنچی نا لوگوں نے رونا شروع کر دیا، نبی کے چلنے کے انداز کو دیکھ کر یاد آتی مجھے تعجب ہے ان لوگوں پر کہ جو نبی کے چلنے کے انداز کی یاد تازہ کرا دے، اس میں تو روتے اجر قبول گزارتی رہی ہے، کوئی نہیں ہے۔ اجر قبل اللہ سیدہ آپ پہ راضی ہو، اللہ تعالیٰ نے جناب سیدہ تعجب ہے ان لوگوں پر، تعجب آپ لوگوں پر کہ جو بی بی کے بولنے کے انداز پر اس قدر ہوئے پڑے، چونکہ بی بی نے جب پہلا جملہ کہا ہے تو بالکل ایسے ہی کہا جیسے رسول اللہ اللہ تعالیٰ سیدہ بی بی کو کافی دیر تک خاموش رہنا پڑا۔ اس کے بعد کیا ہوا، جب ان کے رونے کی آوازیں بدل ہوئی، رات سیدہ نے اب خطبہ دینا شروع کر دیا، خطبہ تکمل ہوا۔ اسی وقت بی بی کے ہاتھ ایک تحریر بھی دیتی گئی، ٹھیک ہے بی بی یہ حق کا حق ہے۔ اسی وقت ایک اور بندہ دربار میں آیا، وہ پہلے منبر پہ گیا، وہی گنگا جو سن چکے ہیں، اس کے بعد وہاں سے پھرا، مجھے معاف کر دینا، رو نہیں رہا، رو
سن لیں تھوڑا سا حوصلہ کریں، تھوڑا سا حوصلہ کریں اور ایک جو جملے اور سنیں۔ مولا کی قسم ہے، بھائی کتابوں کے نام لکھنا چاہیں لکھ لیں۔ سلامت اللہ رائت اللہ علی احمدی البیاندی، پورا مکتب جناب سیدہ کا ماسات و زہرہ 2 جلدے ہیں۔ حضرت آیت اللہ سید جعفر مرتضی عاملی دیوان کوپانی، آیت اللہ کوپانی بہار الانوار جلد نمبر 104 کے اندر جناب سیدہ کی حالت یہ لکھی ہے کہ جب اس ظالم کے ہاتھ تھک گئے، بی بی میں برداشت کرنے کی قوت ختم ہو گئی، سیدہ کے پال زمین پہ گر گئی، گرنے سے پہلے آگ سلامتی یہی حق بنتا ہے۔ یہ اس رسول کے تم سے جس کے کیا ظلم یہیں پہ رک گیا؟ مولا کی قسم ہے، جو بڑا ہے میں وہی بتانے لگا ہوں، اور اگر غلط پڑھوں میں امام کے ساتھ بھی یہی جواب دے ہوں۔ معاشر والے دل اس کا ضامن ہو، جب سیدہ زمین پہ گری نا، ابھی سفری نہیں، 4 دہشت گرد اور آگے بڑھے۔ میں صرف اتنا کہوں گا، انہوں نے کیا تھا جس کے ہاتھ میں جو آیا اسی کے ساتھ سیدہ پہ ظلم کرتا ہے۔ لگا سے پہلے لوگ جب اس ظالم ان میں سے ایک شخص ہے جس کا نام ہے مغیرہ۔ مجھے معاف کر دینا جملے سچ ہیں، لیکن میں اس کو بتائے بغیر نہیں ہوگا۔ میں جانتا ہوں سچ سے آپ نہیں برداشت کر پاتے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ لازم اور واجب ہے۔ بطول کی مظلومیت کس کس نے یہ ظلم کیا؟ اس ملعون کے ہاتھ میں لوہے کی ایک چیز تھی، اس نے جناب سیدہ کی قبر میں اتنے زور سے مارا، سیدہ کی قبر زخمی ہو گئی۔ یہ پہلا حملہ ہے۔ ایک دن میں ایک حملہ نہیں، 2 حملے ہوئے ہیں۔ یہ پہلا حملہ ہے۔ دوسرا حملہ تھوڑے لمحات کے بعد ہوا ہے۔ پہلا دربار میں ہوا، دوسرا گلی میں ہوا۔ میرے حسن مولا اب امام حسین جناب سیدہ کے دکھوں کو یاد کر کے زیادہ گیا کرنے امام حسن میں جب کسی نے پوچھا مولا حسین بھی تو بیٹی ہے، وہ اتنا کرتے ہیں وہ نہیں بولنے لگا، لیکن آپ ان سے زیادہ گیا کیوں کرتے ہیں؟ بہت بڑا جواب فرمایا، بہت سارے ظلم ایسے ہیں جو میں نے دیکھے ہیں حسین میں آنکھوں دیکھا سیدہ سرکار عبداللہ بن عطار کہتے ہیں امام حسن کے ساتھ جاتے ہم سفر میں جاتے جب واپس آتے جب اس مخصوص گلی میں آتے امام حسن سے کئی بار رخ بدل لیتے تھے، لیکن میں نے مجھے بولا بتا کیا اگر اس گلی میں آتے رخ بدل لیتے ہیں امام حسن نے دماغ بھرواتے اپنے باتوں نے صحیح کہا، لیکن جس نے
جملہ نہیں ہے، صدیقہ طاہرہ کا اپنا لکھا ہوا جملہ، لکھ کر وسیعت کی تو کیا سمجھتے ہیں؟ لکھا جاتا ہے دائیں ہاتھ سے، یہ تو ٹوٹ چکا ہے، یہ تو ٹوٹی ہوئی تسلیوں سے جڑا ہے۔ ایسے دائیں ہاتھ سے جناب سیدہ وسیعت لکھنے شروع کرتے ہیں، یا علی میرے بعد ایسے کرتا، میرا آخری سلام میرے بعد ایسے کرتا ہے، لکھتے لکھتے درمیان میں جا کے ایک وصیت لکھتی ہے، علی مولا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، ایسے جملہ لکھتی ہے، یا علی میرے جنازے میں تو نہیں بلانا جن کے دربار میں مجھے تماشے مارے، حتی منتصر کرے نہیں بولے نہیں، مجھے اتنا مارا گیا میرے دونوں کانوں کے دور ٹوٹ کے زمین میں بکھرے، رب سیدہ میں کہتا ہوں نبی کی بیٹی کے دور بھی لوٹے گئے، حسین کی بیٹی کے دور بھی لوٹے گئے، نبی کی بیٹی کے دور دن کی روشنی میں لوٹے گئے، حسین کی بیٹی کے دور شام غریبہ اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما۔ پروردگار عالم جن کی طرف سے آج کے وقت سے اہتمام ہے ان کی مرحومین کی مغفرت فرما، حاضرین کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ بارے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے وہ گناہ جو ہمارے اور ہمارے امام کے درمیان حائل ہو چکے ہیں، ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما۔ جناب سیدہ کے زخمی پہلو کا بازی ہمارے امام کے قلب اطہر کو ہم پہ راضی اور خوشنود فرما۔ جناب سیدہ کے ٹوٹے ہوئے بازو کا واسطہ، عالیہ کے زخمی سر کا واسطہ، عالیہ کے زخمی بدن کا واسطہ، عالیہ سلام اللہ علیہ کی پاک رضا کا واسطہ، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بارے ہمیں سرکار حجت کے آوانان صاحب شامل فرما، جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد فرما، جو مومنین مذہب و ملت کی خاطر قید ہیں انہیں رہائی عطا فرما، سرکار حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اللہم صلی علی